صاحب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے اور ملتا نہیں کیا کیا ہر ایک کو در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے اور رکتے ہیں جہاں آکے قدم اہل نظر کے
رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے اس کوچ سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے اس کوچ سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے معززو اینو چلا کے دے مظہر محترم حاضرین و سامعین ملک مظہر اقبال کھوکھر ملک بابر علی کھوکھر بہت سارے نام ہیں برائے اصال ثواب میاں احمد رضا مرحوم زیر نگرانی ماسٹر امانت علی صاحب انجمن گدائے در زہرہ بطول ڈھینگر باٹ اللہ تعالیٰ انہاں بیلیاں نو برکت و خیر نصیب فرمائے ہر اس بندے نو اللہ برکت عطا کرے اور خیر عطا کرے جڑے اس محفل وچ کسے اعتبار نال وی شریک ماشاءاللہ تسی بڑی محبت نال جلوہ گر ہوئے ہو بڑے پیار نال جلوہ گر ہوئے ہو اللہ تہاڈی ساریاں دی اور بندہ فقیر دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما رہے چند گزارشات اپنے وقت دے اندر میں پیش کرنی ہیں تواڈے نال نیت اے بے کہ توانا سمجھا سکتا تے تسی یہ نیت فرما لو کہ ایسی سمجھ سکیے اگر سمجھ آ گئی تو پھر ثواب زیادہ ہوئے گا محفل وچ صرف بہن دا بھی ثواب ہوتا ہے تے سمجھن نال ثواب ود جاندا ہے مقصد پورا ہو جاندا ہے کہ کیوں بیٹھے رہے قرآن کریم دی ایک آیا کریمہ پڑھی ہے میں او دی ہی تشریح کرنی اور بس اللہ سونے نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی باجی یہ گل ایڈی سادہ نہیں جدی تسی سادہ سمجھی بیٹھے ہو اے فیصلہ ہے اللہ دا کہ سوا کسی دی عبادت ایک ہون اندے نال ایک لین اور جوڑنا مڑ فیصلہ کرے ہے عبادت اللہ تو سوا کسی دی نہیں کرنی تے منت شرعی خود عبادت منت مننا تے عبادت تو آنگا میرے تو سوا کسے اور دی ایدہ گوائی گئی ہے سمجھ میں ایدہ مطلب ان کی ایدہ مطلب ہے منت صرف ہوتے تو مننی چاہیے
بات تو سمجھ آئی کوئی؟ میں موڑ تو یہ نہ کہ ہے بابی ہو یہ نہیں سننی ہے کہ بیان دے ہو یہ قرآن چاہے کہ منت صرف رب کے مننی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے جیڑی عبادت ہوئے منت وہ کم ہوندہ ہے جنہوں کرنا ثواب ہو ذرا سمجھ لو منت شرعی طور تے او کام میں جدے کریاں تو ثواب اس کام دا ہوندہ ہے جڑا حضور دے سامنے ہویا ہوئے حضور نے خود کیتا ہوئے حضور نے فرمایا ہوئے اس تو علاوہ اگر کوئی کام میں تو دے ثواب ہونے دی دلیل چاہیے بھائی جی سمجھ ہوندی تھوڑا جہا کام ہے وہ کھا لیکن جو سمجھو گے دے ہے مزے آڑا ہونا سی اگر اپنے بچے نو قید کر چھڑ جائے پیان نے ایسی منت مننی آئی تو بھائیا تو منت تے مننی ہے لیکن تیری منت شرعی طور تے درست نہیں منت تو اڈی شرعی طور تے درست نہیں کام تے وہ کرنا ہے نا جڑا شرعی طور تے درست ہو بات دی سمجھ آ گئی ترے چیزاں سنت نے کسے بندے حضور دے سامنے کوئی کام کیتا ہوئے حضور نے منع نہ کیتا ہوئے تو جائز ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا نبی پاک دے سامنے غلط کام ہوئے تو حضور منع نہ کرنا اگر حضور منع نہیں کیتا تو کام دی نہیں حضور دا منع نہ کرنا دوسرا حضور نے خود وہ کام کیتا ہے حضور جو کرن ہو بھی حضور نے کسے کام سرکار نے کرن دا حکم دیتا ہے وہ بھی دی آل رسول نے نہ آپ زنجیر پائے نہ پان دا حکم دیتا ہے نہ کسے پائے نو ویک کے راضی ہوئے لہذا ایک کام پھر سنت شرعی طور تے ثابت نہیں ہوتا ایتے ظلم کسے مظلوم نو قید کرنا ظلم اور ظلم آل محمد دی سنت نہیں ہو سکتی آپ سمجھ گئے تھوڑا جائے اس میں اور وضاحت تھوڑی جی پیش کرنا اسی منت مننے کہ ساڑی ماج مل پوے یا ماج کٹی دے وے تو اسی فلانے بزرگ دے مزار تے رسا چرا بھائی کھیر حل نہ جاؤ تو اڈی مہربانی ہے مولوی نہ بنو سن دے رہو کھیر انہیں جائز ہو جانی ہے مڑ تو ساکھنا ہے نال انہوں بھی رڑا لئیے اگر کسے بزرگ دے اصال ثواب دی نیت تے کھیر پکائی جائے تو کھیر پکانا شرم جائز ہے لنگر ونڈنا بھی جائے دے لنگر کھانا بھی جائے دے لنگر کھوینا بھی جائے دے ٹھیک ہو گیا کھیر اسی بزرگاں دے نام تے پکا کے اونا دی بارگاہ وچ نیاز پیش کرنے ہیں ساڑھی نیت ہوندی ہے کہ 11ویں شریف دی کھیر پکانے ہیں ایدہ اصال ثواب حضور غوث پاک نو کرنے ہیں تے انہاں دے منن والے نے کھوا دینے ہیں تے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے یہ سودا ہے بھی اللہ ناڑی ہے ٹھیک ہے سودا ہے بھی اللہ ناڑی مخلوق نو کھانا کھوانا عبادت منت اس گل دی مننی چاہیے جیڑی عبادت ہو اور عبادت رب دی ہر وہ کام جیڑا کیتیاں ثواب ڈیندا ہے وہ دی منت مننی جائے بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی ہر وہ کام جدے کرن تے اللہ راضی ہوندا ہوئے او دی منت مننا جائز ہے جڑے کام تے اللہ راضی نہ ہوندا ہوئے او دی منت مننی جائز نہیں
مسئلہ آپ جناب سمجھنے ہیں ہوں کوئی بندہ منج مننے بعد رخ بڑا پرانا ہے تو میں ان سجدہ کر سکتا تو جب آپ پوچھئے با کیوں کرنا ہے تو وہ اکسی بس سنے ہیں اندے اٹھے جی اللہ رہے ران دے یہ سمجھ آئی تو بھائی دین نو سکھنے بھی کوشش کرو ساڑھے ایسے لوگ نے کہ کسی بزرگ بھی مزار شریف تے جا کے تے اٹھے وہ مزار دے اٹھے پلٹ دے سمجھ آگئی تو بھئی یہ بزرگاں نہیں کیا او تسی دودھ غریبان پلاؤ جنہ کوڑ دودھ نہیں تے اس بزرگ دے نام تے اسالے ثواب کرو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بابا بھی توڑے تے قبر اللہ راضی ہو جائے گا وہ دودھ غریب نو پلاؤ جنہ کوڑ دودھ نہیں انہوں دودھ پلاؤ رزق ضائع کرنا گناہ ہے اور گناہ منت نہیں ہو سکتا رزق دا ضیاء گناہ ہے میرے نبی فرمان دے نا رزق دی قدر کرو روٹی دی قدر کرو روٹی دی عزت کرو اے جس قوم کو رس جائے موڑو نہ کو نئے ہوں دی تے رزق نو رسائی دا نہیں رنج نہیں کری دا اے دی توقیر کری دی اے دی عزت کری دی بلکہ بزرگاں نے توفہ نصاب اتھو تک لکھا ہے کہ اگر کسی بندے دے اگے گندم دی روٹی رکھی جائے نا وہ اڈی کے نام اور سالن آیا تے میں ان کھانا ہے روٹی یہ گل کہے گی کہ یا اللہ میری قدر کوئی نہیں میں نگے رکھ کے اڈیک دے بسالن آوے تے میں تاں کھاؤں یہ توفہ نصاب ہے جو بچائے لکھا ہے کہ روٹی دی عزت کرو کنک دی عزت کرو یا باجرے دیئے جو دیئے جو کھانا تو اڈے اگے آگیا ہے تے اس کھانے دی اس واسطے بے توقیری نہ کرو بے ایک اللہ دے کھانے آڑے ہی کوئی نہیں توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نو اللہ برکت دے وے نیرے شیر سنا کے ٹور جائیے تو مڑک سواد تے نانا آیا کچھ نال ڈیویلپمنٹ بھی ذہنی طور تے جانے من ہونی چاہیے روز تقریر سن دے ہو سمجھا کی ہے آپ نو سمجھا اجے نبی سائیں فرمایا اماں جی عائشہ کہ عائشہ جتے کعبہ بنے آئے ہیں کعبہ ایتھو تائی نہیں حتیم میں کعبہ دا حصہ ہے جڑی وہ بار چھوٹی دیوار ہے وہ بھی کعبہ دا حضرت ابراہیم دے دورے چو بھی کعبہ دا حصہ سی حضور فرماندے نے بنینا تے چاہی دا ہے اتھو ڈھا کے لیکن جب میں ان کعبہ بنایا نا وہ بھی بیچ ڈھا کے نوہ بنایا تے تیری قوم آکھنا ہے میں ان کعبہ بھی اگلا نہیں صحیح رہے اجے کچھ گلنا تو انوڑی اوڑی دسنیاں نے قوم اجے ساڑھی اس قابل نہیں انہاں آکھنا ہے لائے ہوں ساڑھے وڈکے مڑکے تھے کام کر دے رہے ہوں یہ بھی نہیں صحیح رہا سمجھ آئی جی کوئی لہذا دوائی انہی دینی چاہیے دیئے جڑی مریض دی جان بچائے انہی ہیوی ڈوز نہیں کرنی چاہیے دی مریض ان جی پھڑک کے پران جا رہا حوصلے نہ جدو اے ڈوز پچا جان گے موڑ اگلی 10 سال تو ساڑھے کو سید بادشاہ گزرے نے میرے علم اور ذوق اور یقین دے مطابق بہت بڑے کامل ولی اللہ میں اپنے بہت سارے بزرگاں نال بھی انہوں نے مزار تے حاضر ہویا تے وہ 10 دن کے اللہ دا ولی ہے جڑے کشف قبور دے ماہرین نے وہ بھی 10 دن کے اللہ دے ولی نے قبر والا انہوں دے مزار تے بندے نمک چڑھا دے من 2 من 2.5 من کسے 2 من دی منت منی کسے 10 کلو دی انہوں دے مزار تے نمک بندے چڑھا دے وہ پھر جڑے ہوتے سنگین آندے نے ساڑھے پیر بھائی وہ نمک انہوں نے بیچ دے وہ 200 دا من لے کے تو اندر چاڑے ہوندے وہ اندروں چاہ کے مڑ بار لے ہوندے مڑ پیچھو دو جاؤں دا گا وہ 200 دن دے پھر وہ چاہ کے وہ سارا دن لون مشو دن جھوٹے دن دے رہن دے اندر تبار تو ایوی ہون اسی سمجھنے ہیں کہ دین ہے تو پاجی ایسی ہیں چیزاں دین نہیں ہوئی اب نو سمجھے کہ ایسی ہیں چیزاں دین
ایسا منتا نہ منیا کرو. سڑیاں مائیاں منت من لے دیا کہ یہ تو ٹور کے تے او فلانے دربار تے جاواں پیدل اسی جاواں دیا. او خدا کے بندو تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ قرآن اچ فرما دے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اپنے گھراں چ رہ کے قرآن پڑھو. اللہ قرآن اچ فرما دے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے عورت اپنے گھر رہو، گھروں باہر نہ نکل. یدنین علیہن من جلابیبہن. عورت اپنے چادر اوڑھنی دے پلو لڑ اپنے چہرے دا پردہ کریا. تو شریعت تسی ناراض تے نہیں ہوندے. اذان مسجد چندی ہے کدی مسیتے بیبیاں جا کے نماز پڑھی ہے، حالانکہ مسیتے جماعت نال پڑھی ہے تو ستائیاں دا ثواب. عورت کیوں نہیں جاندی؟ سوچو جنازہ ہو جائے عورت دا شوہر باپ فوت ہو جائے کدی بیبیاں جنازہ پڑھیا جا کے. عورت کدی اذان پڑھی ہے، کدی مسلح تے کھلو کے عورت امامت کرائی ہے. ماشاءاللہ. عورت کدی جمعہ پڑھن گئی ہے، اللہ تو برکت دے. عورت کلی حج کرن جا سکتی ہے، حج اللہ دے گھر جا کے ہوتا ہے. جدو او کلی نو اپنے گھر آن دی اجازت نہیں دیندہ. تے باجی تسی کیویں نہرے لا چھڑ دیو بجا؟ ہفتہ لگی، 2 لگی، مڑ جس لے پیشاں ہٹیوں ہٹے آمیں. او بیلی اصلے ساڑھے آندن بس آڈا ہفتہ سوکھ دا لگے جائے صحیح کلے. بے کار ہوئے تے اس تے کل کل پائی رکھنی ہے. چلو ہفتہ تے سوکھ دا لگے جدے جان دی جائے مگرو لگ. اے پائی ہی دین نہیں ہو جو پھر وہ جٹ کو بی بی نہ لڑ پہ آتے. بی بی تھوڑی جی ڈاڈی تے مڑے کا کھان بنیا ہے بھئی یا میں مر جاواں تے یا تو مر جاواں. مجھے اس لئے بڑا غصے ہے سو کہا یا میں مر جاواں. وہ سا کہ اگوں بھی اندر مڑ میں ہی مر جانا. اور باجی حالت ہے بندے کی شدے کرن. لیکن چلو سنتے لو مسئلہ آئے، سن لو کم از کم کہ مسئلہ آئے اگو پڑ جیویں مرضی ہوئے. وہ ساڑھے بندہ ایک ہندہ تھی، میں انہوں نے کہا تو نئے پیران تے جاندہ ہر سال انہوں کارالی نوں کال چھڑ. اس نے کہا جی دل میرا بھی بڑا کرتا ہے، میں بھی جو مرید ہوں، پر میں جے ذہن پہ بڑے نہ ہونا تو وہ چادران دو کہ کتے ساڑھ چھڑ دیئے میں ہی تاری جاؤں گا، میں تو بڑا کھیندے ہی نہیں میں بھی جانا ہے. وہ آپ پہ ٹور ٹور جان دیئے جی بڑا سی کی کریے مڑا کھیندہ جو نہ ہوئے. جاٹان دے دن ڈاڑیاں دا 2700 ہوتا ہے. ہاں حالانکہ 27 ہوتا تو کوئی نہیں، 25 ہوتا، لیکن ڈاڑیاں دا 27 ہوتا ہے. تو تُسی یہ تقریر پڑول بھر لیا ہے نا، تو آپ نہ دسے آئے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی نہیں آندہ، مولوی ہے کیا تقریر پیا کرتا ہے تھے پتہ نہیں انہیں کی آندہ ہے. تو انہوں نے بڑا غصہ کیتا ہے جائی آخنا نا میں تو بھی مولوی دے نال دا ہے. تو یہ کہے توبہ کرو میں تو توڑے نال دا مولوی جو انہیں گال سنائی ہے. حضرت عورت دی کوئی منت ہو نہیں جڑی گھر تو باہر پوری ہو سکتی ہو. عورت نو منت مننی ہی ہو چاہی دیئے جڑی گھر دی 4 دیواری پوری ہو. مسئلہ سمجھ چاہیا کہ عورت منت ہی ہو مننے جڑی گھر دی 4 دیواری وچ پوری ہوئے. باہر کیوں جا کے منتاں پوریاں عورت کرے؟ عورت منت یہ مننے میں نفل پڑھ سکتا، میں روزے رکھاں گی، میں تلاوت کراں گی، میں درود شریف پڑھاں گی، میں نبی پاک سرکار دی بندیاں غلاماں میں ساری رات جا کے اللہ تعالیٰ دے نبی دی بارگاہ میں درود پیش کراں گی، میں نفل پڑھاں گی. عورت یہ منت مننے وہ گھر تو باہر جان دی منت کیوں من دی؟ جی سمجھ آئی کوئی؟
سو بھئی یہ شرع شریف ہے، تو شرع شریف نو شرع شریف دے حوالے نال سمجھا جائے، اپنے ذاتی پسند اور ناپسند دے حوالے نال نہ سمجھا جائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، رب فیصلہ کیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ او دے تو سوا کسی دی عبادت وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین نال بھلائی کیتی جائے، والدین نال بھلائی کیتی۔ بھلائیاں دو طرح دیاں ماں باپ، ایک جدو جیوں دے آن انہاں نال پیار کیتا جائے، محبت کیتی جائے، فوت ہو جان تے انہاں واسطے دعا کیتی جائے، اے بھلائی۔ ماں بڑھڑی ہو جائے، منجی تے بیٹھی ہوئے، اے رمز دی گال دستا، میں گھراں وچے آپ نے اکھاں نال ویکھیا اور سنیا ہے، ویکھیا بھی ہے سنیا بھی ہے۔ گھر وچ نا وڈیری مائی بیٹھی ہوندی ہے، وڈیری مائی تے نو ہوندی چاول لے کے نا وچ یا آٹا برتن دے تے بڑھڑی مائی کو ہوندی ہے، بھائی تنے پکا لے، وہاں دی پکا لے، وہ جا کے کڑی پکا لیندی ہے۔ ان دا اثر کی ہوندہ ہے، ماں سمجھ دیئے گھارے چجے حکومت میری ہے، وہ سمجھ دیئے کہ جے گھر وچ حکومت اے حکومت او دی رہی روے تے او راضی رہی رہی، لہذا ماوانو گھر وچ یا بڑھڑے باپ نو اہمیت دیا کرو۔ انہاں تو مشورہ لے لیا، من اپنی دل دی لئی، پر پوچھیا انہاں تو بھی کرو تاکہ وہ اے نہ سمجھن باسی گھارے ایک فالتو چیزاں وہ آکھن ساڑی اہمیت ہے اور ساڑی چل دی ہے۔ اپنے والدین نو اگنور نہ کریا کرو، انہاں فالتو بیکار تے پرانے خیالات دا نہ سمجھا کرو، جیڑے تجربے انہاں کھول ہوندے نو وجہ منڈیاں کھول نہیں ہوندے۔ لہذا بوڑھے نو نا بوڑھا فقط نہ سمجھا کرو، تُسی گڑنا تے آپ ہی ہوندہ ہے جب پہ نہ کیجئے بابا جی ساڑھا تے لے اس باری فلانے کی لیج کنک نہ گڑیے بابے آکھنا گڑ لو، تُسی بے شاک اس تو اٹھلے کی لیج گڑ لیا جے پر ابا راضی ہو جاتا، باجے میرے منڈے میرے تو ہی پوچھ دینے بھائی۔ اپنے والدین نو احترام اور رسپیکٹ دیا کرو، انہوں فقط بوڑھا نہ سمجھا کرو، انہوں ابا سمجھا کرو۔ بوڑھے تے ابے فرق کی، بوڑھا وہ ہے جنہیں تو نہ کو پوچھنا ہے نہ لے کو لینا ہے نہ کو دینا ہے، ابا وہ ہے باویں اپنی جے بچو پیسے چھ دئیے، ایک دن دو دن بچو لنگ جان دیا کہ ابا جی کپڑے لے دیو، وہ پیسے ساڑھی ابے کٹ دے لیکن وہ دل لے جے احساس ہونا ہے باجے تائیں بھی لندہ میرے کو، تو انہوں احساس رہن دیو کہ میرا بیٹا میرا احترام کرتا ہے، میرا بیٹا میرے نال محبت کرتا ہے، میرا بیٹا میرے نال پیار کرتا ہے، اور جدو جیوں دے آن تے انہوں اہمیت دیو، انہوں دی پروٹیکشن کرو، انہوں دی رسپیکٹ کرو، عزت کرو، حفاظت کرو، کرو نکلن لگے ہمیں مل کے جاؤ، گھر آ کے بھی ملیا کرو۔ یہ ماں باپ دا رتبہ ہے اور انہوں دا مقام ہے، انہوں نے رب عزت دیتی ہے، اور جدوں فوت ہو جان انہوں واسطے دعا کریا کرو، انہوں دی قبر تے جایا کرو۔ ہر بندے نو اپنے والدین دی قبر تے جانا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، فزوروها اب تم قبروں پر جایا کرو۔
جدو اسلام نواں آیا سی تو حضور نے منع کر دیتا کہ قبران تے نہ جائے کر. حکیم دیاں کماں وچ حکمت. اگر حکیم آکھے نا کہ گوشت بڑا نہیں کھانا تو گوشت حرام نہیں، کسی وجہ تو انہیں منع کیتا ہے. جدو علاج ہو گیا تو انہیں فرمایا لو جی ہن کھاندے رہو. حکیم صاحب پہلے منع کیوں کیتا ہے؟ تو حکیم صاحب آکھن کے پہلے تیرا میدا نہ صحیح، ہن صحیح کر دیتا ہے، ہن کھاندا رہو ہضم ہوئے گا. جدوں بندیاں نو شرک دیاں آلودگیاں لگیاں سن حضور فرمایا قبراں تے نہ جایا کرو. تے جدوں توحید بندیاں دے دلاں وچ بیٹھ گئی تو فرمایا فضروہا، ہن جاندے رہیا کرو. تانوں سمجھ لگ گئی ہے قبر کی ہے تے اللہ کی ہے. فضروہا، ہن جایا کرو، زیارت کریا کرو قبراں تے. سو اپنے والدین دی قبر تے جایا کرو. اولیاء اللہ دیاں قبر تے جانا، اللہ دے ولی دی قبر تے جانا، عالم دین دی قبر تے جانا، یہ باعث برکت اور باعث سکون ہے. اتھے جان نال بندے دا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ والیاں دیاں اے بندے آندے نے پتھراں دی ڈیری، میں کہا ہی ڈیری پرام ڈیری نو ہے، ڈیری پرام ڈیری نہیں. کعبہ بھی تے پتھر ہی نہیں، وہ دے وچ کوئی اللہ رہندا ہے؟ بول دے لو. اے مننا کفر ہے کہ اللہ کعبے چ رہندا ہے. اے مننا کفر ہے کہ اللہ کعبے چ رہندا ہے. پھر تے مکین ہو گیا تے وہ مکین نہیں، وہ لا مکان ہے. کعبے وچ رہندا نہیں. لیکن اللہ دا قرآن پڑھیے تے اللہ فرماندا ہے کعبہ برکتاں بھی دیندا ہے تے ہدایت بھی دیندا ہے. آئیے دید اللہ کا قرآن سنیے. اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قابل غور الفاظ نے اللہ دے. میرا اللہ فرماتا ہے مبارکاً وہدی للعالمین. یہ برکتاں بھی دیندا ہے تے ہدایت بھی دیندا ہے. ہے پتھراں دا بنیا ہویا ہے تے پتھر دا مکانی، مگر برکت بھی دیندا ہے تے ہدایت بھی دیندا ہے. یا اللہ ہے تے پتھری. فرمایا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. انہوں نسبت میرے ابراہیم تے اسماعیل نال ہے. اے صرف پتھر نہیں، اے برکت بھی دیندا ہے تے ہدایت بھی دیندا ہے. پتہ چلیا کچھ پتھر بھی ایسے ہوندے نے جڑے ہدایت بھی دیندے نے برکت بھی دیندے نے. کچھ پتھر ایسے ہوندے نے جڑے ہدایت بھی دیندے نے. ایتھے ایک اور جملہ سنو. مسجد اقصی سنی جنا. مسجد اقصی، مسجد اقصی دے چاروں طرف اللہ دے ولیاں دے، اللہ دے نبیاں دے مزارات ہیں. چاروں طرف کی نے مزارات نے، قبراں نے اللہ دے محبوباں دیا. اللہ فرمانے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ. مسجد اقصی اوے جدے چار چفیرے اللہ نے برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے. تو اڈے پینڈ مسجد ہے نا، ان دے اندر برکت ہے، باہر کوئی نہیں. لیکن مسجد اقصی دے چار چفیرے اللہ فرماتا ہے بارکنا حولہ، ان دے باہر برکت ہے. تو باہر برکت کیے علماء امام فخر الدین راوی جیسے علماء نے لکھا ہے اور کثیر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ تے اللہ دیاں محبوباں دیاں قبراں نے، تو اللہ دیاں محبوباں دیاں قبراں برکت دے دیاں نے.
اللہ دے ولیاں دیاں قبراں اللہ دے پیاریاں دیاں قبراں تو ہیں کعبہ دے بھی پتھری لیکن اللہ فرماتا ہے مبارکن اے برکت والا ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ اور سارے عالمین نو ہدایت دیندہ ہے سارے عالمین ہدایت دیندہ ہے کعبہ عالمین نو ہدایت دیندہ ہے تو بھاجی ہدایت تے اللہ دیندہ ہے آتوسی سورت فاتحہ کی پڑھ دے اہدنا الصراط یا اللہ تو ہدایت دینا دے اللہ فرماتا ہے میرے تو منگن اڑیا میرا کعبہ بھی ہدایت دیندے ہدایت دیندہ تے اللہ ہی ہے پر کدی کعبے دے ذریعے دعا چھڑتا ہے کدی کعبے نو منن اڑیا دے ذریعے دعا چھڑتا ہے او ہاں چوری جڑا غوث پاک دے مگر ٹریا ہے سی چور ہاں چور پر جدو ٹریا ولی دے پیچھے نا تو رمض ہے یہ ہدایت تیرا بچے لیکن جدو چور ٹریا نا پیچھے بادشاہ اور اندے کپڑا بڑا قیمتی ہے یہ میں نے لیا تے میری دیاڑی بڑی لگ جائے بات ساڑھے سنگی سمجھ دینے با فقیر ہوئی ہوں جن دے کپڑے ادھے پاٹے ہوں میں کہا وہ بھی ہوتا ہے لیکن جڑا ساریاں تو چنگے پائے وہ بھی فقیر ہی ہوتا ہے فقیری اندر ہوتی ہے کپڑیاں نال نہیں میری ہوتی نہیں سمجھ آئی گا فقیری تو اٹھے رویے ہی تو نس دیئے تو اٹھے کپڑے ہیں تو فقیری نہیں نس نہیں سمجھ آئی گا پاجی بندہ کپڑے ماڑے بھی پا لیں تو وچو ڈنگا ہو گئے پھر فقیری نہیں فقیر ہو جڑا اندروں سدھ ہے تو حضور غوث پاک جڑے کپڑے باندھے ہیں بغداد چو ہو جا بادشاہ بھی نائے پائے بغداد دا خلیفہ بھی وہ کپڑے نائے باندھا جڑا غوث پاک سرکار باندھے ہیں سید اپنا رنگ سید اپنے رنگ میں چاہتے ہیں وہ سارے اونچیا رنگا والا سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ امام حسن دے بیٹے ہیں تو مڑ سید بادشاہ دے کپڑے سارے ہوندے ہیں اور ایڈے قیمتی ہوندے ہیں میں چور کپڑے آستے مگر ٹر پوندے ہیں باجیہ سید دا جبہ سان لاب گیا دے ساٹھی نسل سور جانے باجی یاد رکھو سات رنگی چادر اوڑ لیندہ نا درویشی نہیں بطخ نو بیکھیا جائے راندی پانی ویچے پر بجدی نہیں بطخ راندی پانی ویچے پر بجدی نہیں درویش دنیا چار چو فیرے ہوتے ہوئے درویش دنیا نا اپنے نار نہیں لگن دیندہ وہ دنیا میں جو غرق نہیں ہوندہ وہ دنیا میں چیران دے تے نار بھی نہیں لگن دیندہ اندہ نہ آئی تے درویشی ہوئی کپڑے پھاڑ لینے تے درویشی نہ ہوئی باجی یہ بھی مجذوب درویشہ دا رنگ ہے لیکن شریعت دا رنگ ہر رنگ توتے تیال ہے باقی سارے رنگ تھلے نے شرع دا رنگ اچھا ہے کیونکہ حضور شریعت لے کے آئے عزیزہ نے دی وقار بڑی سونی وضاحت کی تھی حضور حضرت سلطان باؤ نے آپ فرماتے نے جے رب ملدا جتیاں ستیاں صرف بندہ آکھے میں مجذوب میں شادی نہیں کی تھی میں عورت نیڑے ہی نہیں گیا تو میں فقیر ہوں بھائی مر رسول اللہ دے مثال فرمایا تھے حضور دیا 9 بیویاں آئی ہیں میرے محمد مصطفیٰ تو کائنات جڑا بڑا فقیر ہو گیا اور جو ہے کہ میں اس رنگ دا بھی انکار نہیں کرتا پیا متیا کو وہ اس رنگ ہے کوئی نہ ہے پر وہ رنگ بڑا جھوٹیاں بنایا ہوتا ہے فراڈیاں تے ڈونگیاں رانگ نمبر بھی رانگ نمبر سمجھ دے اے اصطلاح آج کل استعمال ہوندی وہ رانگ نمبر نے جائے میں بنے حضور سرکار کی فرمان دے میاں صاحب سلطان باہو فرمان دے جے رب ملدا جتیاں ستیاں ملدا
ملدا ٹھگیا کھسیاں او جے رب ملدا مون بنایا تے تا ملدا بیٹا سسیاں او جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تا ملدا کٹوا کچھوا او رب انہوں ملدا میاں حضرت باؤ تے نیت دنا دیا اچھیاں جانے من سمجھ آئی مسئلہ سمجھ جایا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اصل کمال اندروں صحیح ہونا اور میرے مرشد بابا بلے شاہ سرکار فرما دے باہروں مل مل دھو دیئے اندروں بھی مل دھو باہر دا دھوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو سجن اصل کمال تئی اندروں ستھریا ہونا اندر بندے دے جاڑے ہون تکبر دے غرور دے وڈیائی دے اچھی ذات دے علم دے علم بھی جاڑا ہے علم جاڑا ہے اگر دے اتے غرور آ جائے تو موڑے جاڑا بن جاندہ ہے اندر دا علم تے غرور آ جائے تو علم نور نہیں رہا جاڑا بن گیا اندر جاڑے لگے ہوندے تو اجاڑ گھراں وچ جاڑے ہوندے تکبر حسد حب جا ریاکاری دکھاوا جھوٹی عبادت دا علم تے تکبر کرنا حسن تے تکبر کرنا اپنی اچھی ذات تے تکبر کرنا اے اندر دے جاڑے نے جڑے من نو گندا کر دے تے درویش دے من وچ جاڑا نہیں ہوتا درویش دا من شیشے طرح صاف ہوتا ہے درویش ہو دی جا اندر ستھرا ہے نہ کسے تو حسد کرے نہ کسے تو دکھ کرے نہ ان دے اندر تکبر دی میل ہوئے من شیشے ورگا ہو جائے پایا درویشی اپنے اندر جاڑا بوا بن کے اندر لگے ہوتی ہے تکبر درویش نو سوٹ نہیں کردا حسد درویش وچ نہیں ہونا چاہیے ایک بادشاہ کولنا مولانا روم لکھ دن مسلمی شریف ایک بادشاہ کو روم دے تے چینہ دے کاریگر آئے کہ جی ایسی فنکار وڈے ہیں تو دوجیاں آکھیا جی ایسی فنکار وڈے ہیں بادشاہ ایک کمرے وچ پردہ لگوا کے تے آکھیا بھی اے دیوار تسی بناؤ تے اے تسی بناؤ وینے ہیں تو اڈے چو کاریگر وڈا کھیڑا ہے جڑے روم دے کاریگر آئے چینہ دے انہوں نے ایک دیوار ملی تو انہوں نے نقش و نگار بنانے شروع کر دیتے چائنیز کاریگر مولانا روم لکھ دے مسلم شریف تے جڑے چینہ والے کاریگر سے او نقش و نگار بنانے لگ پہ تے روم والے جڑے او دیوار صاف کرنے لگ انہاں دیوار تے ایک نقش بھی نہیں بنایا پر ستھری انج کی تھی کہ چیشے دی طرح چمکن لگ جڑے چینہ والے سانوں نہ اخیر کر دیتی نقش و نگار بڑے سونے بنائے جدو بادشاہ آیا ویکھن میں کنا سونی بنائی تے او نہ وچو پردہ لایا روشنی اندر ہوئی تے جڑے ایڈے نقش و نگار بنے آئے وہ سارے شیشے دے وچ آ گئے بادشاہ مردوں میں دیواراں ویکھیاں تے اس ہے کہ نقش و نگار ایڈے سونے پر ایندی نقش و نگار بھی ہیں تے صفائی باڑی
یہ تسا کیویں بنایا ہے؟ تے انہاں آکھیا بادشاہ سلامت اسا نقش بنایا ہی کوئی نہیں، اسی صرف دیوار صاف کیتی ہے، نقش سارے اندر آپ پہ آ گئے۔ بھائیا یہ ایمان دا کوٹھ ہے، جدو تو انصاف کرنا ہے کائنات دے راز تیرے اندر آپ پہ چمک جانے لکھے راز کتے کتے فقیر اس تو جاندے من صاف کر۔ وہ ایک جٹ گیا بزرگاں کو جو سا کہ جی سرکار میں نے بھی کوئی فقیری چاہیے، اتھلے بہ جا یار، ہن اگے تے ناریاں توڑیا، ہن میں شک پوندا ہے تینوں بہنا بھی پونا کر دیا۔ توجہ ہے تو میری بات تے توجہ کرو سجنوں، جٹ گیا ایک درویش کھولتے ہو سے کہ جی مینوں فقیری چاہیے، میں بھی فقیر بننا ہے۔ انہاں فرمایا بھئی اسی تے بڑا چھٹا دے جو بڑھنے، اسا کہ جی بڑھاؤ۔ انہاں فرمایا ایک لفظ ہے اے 40 دن پڑھ جی کیڑا؟ فرمایا تسبیح لے کہ 40 دن ایک کمرے جو بے کے پڑھنی، میں نہیں بیٹھا رہا تو پڑھتا رہا، میں نہیں 40 دن لنگ گئے۔ اسا کہ جا کے 10 با پڑھیا، سائیاں اندرو پوچھیا کون ہے؟ اسے کہ جی میں ہاں۔ فرمایا جی 40 دن اور پڑھ، یہ طرح مزہ آئی، مڑ گیا، مڑ چلا لا کے آیا، ہوا کھڑکایا، سائیاں فرمایا کون ہے؟ جاندے آئے، سائیں جاندے ہوندے؟ اسے کہا جی میں ہاں۔ فرمایا مڑ پڑھ۔ جدو تریجی باری آیا نا تے ہوا کھڑکایا، اس تے سائیاں فرمایا کون ہے؟ اسے کہا جی میں نہیں۔ انہاں فرمایا اندر آ جا، پہلا سبق پڑھ گیا۔ پہلا سبق سجنا تو پڑھ گئے، ہون اندر آ جا، میں بھئی بندے نو نقصان دین دیئے، میں مارنا ہی کمال ہے۔ سو درویش اوئے جدے اندر میں نہیں، پاویں کپڑے چنگے پائے تے پاویں ماڑے پائے، جے اندر میں تے باہر دے کپڑیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ تے جے اندروں میں مریے تے باہر ہیرے لال پیا چاہے، اندروں میں مریے تے مڑ کوئی مسئلہ۔ توجہ ہوئی ہے کہ کوئی؟ غوث پاک بڑے قیمتی کپڑے پہنے، انہیں قیمتی بہجت الاسرار اچھ لکھے ہے کہ جیڑا اس وقت دا بادشاہ سینا خلیفہ وقت ان دے کوڑ بھی وہ کپڑے قیمتی نہ ہوندے جیڑے غوث پاک کوڑ۔ چور ویکھیا جیڑا کرمالا سید دے کپڑے بڑے قیمتی نے تھی، میں نہ کوڑو للہ ماں تو میری دیاڑی بڑی لگی مگر ٹور پہ بس نہیں فرق ہے، وہ ٹوریا انہیں چوری واسطے یا لیکن اللہ دی نیت دے نال نال یہ بھی ویکھیا کہ ٹوریا میرے درویش پیچھے ان باویں چورے، ٹوریا میرے درویش پیچھے باویں چورے، ان پیچھے ٹورن دا بھی کوئی مول تے پونا آنا۔ سائیاں بوا دیتا ہی کوئی نہ، ماسی اندر داخل ہوئی تو گیٹ بند کری دیں، انہاں گیٹ بندی کوئی نہ کیتا، جاندیاں وہ جبہ لا کے ٹنگیا تے آپ مسلح تے کھلو، اوہ جبہ لایا تے دسے نہ رکھے تے دسے چاہے تے نہ دسے، ان چور سوچی پہ جائے اس خیال اچھی آپ میں دستا نہیں جس لئے میں پھرد لینا تے جے رکھنا تے دستا ہے، ان خالی کی میں جاما وہ اس سے گالوے چیئے جے کشمکش چاہ جے دروازہ کھٹ گیا، سرکار فرمایا کون؟ سلام پھیر گئے، انہوں نے خجب علیہ بن ملکان حضرت خضر علیہ السلام کا نام، فرمایا اندر آ جاؤ، سرکار آ گئے تو فرمایا کدے آئے ہو؟ انہوں نے کہا فلانے علاقے دا کتب فوت ہو گیا عبدال، تو آپ نے فرمایا سویرے کسے دی ڈیوٹی لا لا، اس نے کہا جی میرے لوگ جسے لے مردی جی، انہوں نے کہا لا لیا جی تُسی ذمہ دار ہو تو اس علاقے میں کوئی مسئلہ ہویا تو پھر ذمہ دار تُسی ہونا۔ سرکار فرمایا اچھا جی تینوں ایڈی جلدی ہے نا، وہ صاف دے پیچھے بیٹھا ہے، وہ جلے بوا کھڑ گیا وہ صاف دے پیچھے ہو گیا، بذرہ لوگ جاؤں انہوں نے فرمایا انہوں نے جا کے کڑیا تو اس نے کہا بھئی میں چور ہوں،
حضرت خضر فرمایا تو آنا ہے میں چور ہاں سائیں آندے ابدال ہیں روڑا کی وہ نال لئی ہے سونیا تسی آندے ابدال ہے یہ آندہ ہے میں چور ہاں تو آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں چوری پر ان ساڑھا جبہ پھاد بیٹھا جے ہون چور میرا جبہ پا لیندہ تھے جبے دی توہین ہے جبہ عبدالقادر داتے پائے چور آئی جی دی وردی رضاکار پائے تھے وردی دی توہین ہے آئی جی دی وردی اگر رضاکار پا لے تھے وردی دی توہین ہے نا فرمایا جبہ عبدالقادر داتے پائے چور یہ جبے دی توہین ہے تجھے خالی جائے تھے مڑبوئے دی توہین ہے کوئی سمجھ آئیے گا کہ نہیں چور جبہ پائے تے جبے دی توہینے خالی جائے تے غوث دے بوئے دی توہینے میں نفل پڑھ دئی تیری واسطے رہا یا اللہ جبے دی بھی قدر ہوئے غوث دے بوئے دی بھی قدر ہوئے تے رب فرمایا سونیا غوث دا جبہ وہ پائے جڑا آپ عبدال ہوئے جبہ تو دے چھڑ تے عبدال میں منا چھڑا گا عزیزہ ہدایت تے رب بھی دیندہ ہے ہدایت رب دیندہ ہے تجھے کعبے دیاں پتھرائیں چھ ہدایت ہے تے اللہ دیاں ولیاں چھ بھی ہدایت ہے کعبے دیاں پتھران دے چار چفیرے بندہ ٹورے تو اللہ ہدایت دیندہ ہے اللہ دے ولیاں دے پیچھے ٹورے تے تاوی رب ہدایت دے چھے آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئیے دوست کعبہ برکت والا ہے کعبہ ہدایت والا ہے کعبہ برکت دیندہ ہے تے ہدایت دیندہ ہے مگر اللہ دے ولی بھی برکت دیندہ تے ہدایت عطا کر دے اصل ہدایت رب بھی دیندہ ہے وسیلے بڑھ دے نہ جانے من یہ وسیلے نے سوئے عزیزوں اے ساتھیوں عرض کر رہا سا کہ والدین فوت ہو جان انہاں دی مزار تے جایا کرو ساریاں قبراں ایکو جیاں نہیں ہو دیاں کچھ قبراں تے دعا کریے تے قبراں آلیاں نے فائدہ ہوندہ ہے کچھ قبراں تے دعا کریے تے دعا کرن آلیاں نے فائدہ ہوندہ ہے حضرت سمجھ آئی کہ نہ آئی اپنے والدین دی قبر تے جایا کرو میرے اجے بھائی بڑا ٹائم راندہ جی ہاں آپ پریشان نہ ہو اجے 8 منٹ راندے تے بڑا ٹائم 8 منٹا میں کدائیں بندہ پتر ٹر جاندہ ہے ہاں جی بہت جے تو سا یاد رکھیا تھی جو کچھ میں عرض کیتا ہے تو نفع ہوئے گا نہ منو تو مڑپا میں ساری رات لگا رہا آگا لگا جاما گل تے اٹھی رانی گل تے منن دی اور سمجھن دی حضور سرکار قبر تو گزرے اور حضور خچر تے سوار سا خچر دا تو ان پینوا بندیاں میرے برگیاں بڑا پتہ ہوندہ ہے حضور ہو دیتے سوار سا ایک جانور ہوندہ ہے تو حضور ہو دیتے سوار سا اور سفر فرما رہے سن تو ایک جگہ تے کھچر جڑا ہے حضور سرکار دا او ڈر گیا اور ڈر کے تے انہیں تھوڑی حرکت کی تھی تو رسول اللہ دے صحابہ بڑے اس گل تو افسوس ہے جو ہے کہ حضور دے تھلے جانور تے بڑے شریف ہو جاندے انہیں یہ حرکت کیوں غلط کی تھی تو سرکار فرمایا صحابہ دے نال ناراض نہ ہو انہیں قبر وچ عذاب ہوندا ویکھیا ہے ایتھے تھلے قبر ہے اس قبر وچ عذاب ہو رہا سی 2 قبراں نے انہاں وچ ہوندا عذاب ویکھ کے اے ڈریا ہے ایک قبر والا چغل خور سی یہ حضور وجہ دس رہے کہ کیوں عذاب ہو رہے ہیں وہ چغل خور سی تو انہوں پتہ تے ہونی ہے چغل خور کی نوست دے ہاں جی ایدلی چاہ کے تو اودلی چاہ کے تو پھر سیانے اٹھے ہوں دینے آن دینے ایسی تو ہندی گال پہ کرنے پاجی ہندی کرنے ہی چغل خوری ہے
جس ہندی نہیں کرنی ہو تو جھوٹا ہے تو جھوٹا لانتی ہوتا سمجھ آئی کہ جھوٹا تے لانتی کیونکہ اللہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے اللہ دی لعنت جھوٹے تے اللہ نے قرآن وچ لعنت کی تھی تو وہ تے جھوٹ ہویا نا پھر وہ بڑا جرم ہے چغل خور ہوئے جڑا سچیاں ہی تو دے کرے اور ان چغل خور بڑے ماڈرن ہو گئے نہیں وہ نری وہ نہیں کر دے جڑی انہاں کیتی ہوئی تھوڑا جہا اور نال بنا پبا کے خطابت کر کے ہے نا بڑے سے دوسرے نے حضور نے فرمایا کہ یہ پیشاب دے چھیٹیاں دی احتیاط نہیں کرتا پیشاب کرتا سی تو ہمیں اٹھ جاتا سی احتیاط نہیں سی کرتا یاد رکھو یہ بہت بڑے عذاب دا باعث ہے کہ انسان ہر وقت پلید رہے توجہ ہے ایک سوال ہے شرعی سوال منی مرد دا یا عورت دی اے زیادہ پلید ہے یا پیشاب زیادہ پلید ہے تو جواب ہے شرعی طور تے کہ پیشاب زیادہ پلید ہے وہ پلید چیزاں توڑے کپڑیاں نال توڑے جسم نال لگیاں ہوں تو اگر کوئی بندہ پھر توڑے تے جادو کرے تو فوراً ہو جائے گا پلید بندے تے جادو فوراً ہو جاتا ہے اور جڑا بندہ پاک ہوئے جدے کپڑے پاک ہوں ان دے اٹھے جادو نہیں ہندہ باویں کرن آڑا سارا ٹیل پہ آلائے نبی پاک تے بھی لبید بن آسم نے جادو کیتا سی لیکن ہویا کوئی نہ کیونکہ حضور پاک ہے سو جیڑا بندہ پاک روے وہ دے اٹھے نہ تویز چل دے ہے نہ جادو چل دے ہے نہ ٹونے چل دے ہے تے جیڑا پلید روے ان دے اٹھے چلین دی لوڑی کوئی نہیں ہندی وہ آپ ہی میرا ٹونا ہے سمجھ آئی ان دے اٹھے اور دی کوئی ضرورت نہیں وہ کدی سکون اچھ نہیں رہ سکتا شیطان ہر بیڑے ہونے والا ادار آتا ہے کیونکہ وہ پلید جتھے اس لگنا ہے جتھے شیطان ہونا ہے شیطانی اثرات ہونے ہیں وہ اس بندے نال آپے لگ دے رہا کیونکہ وہ پلید اور ناپاک ہے ناپاک چیزاں شیطان دی آماجگاہ ہوتی ہیں انہوں نے دماغ شیطان بڑھ جاندہ ہے انہوں نے دل شیطان بڑھ جاندہ ہے انہوں نے وجود نو شیطان ٹچ کردہ رہا ہے اور پاک بندہ ہر ویلے نور دے حالے چ رہتا ہے حضور فرماتے ہیں الوضوء علی الوضوء نور علی نور وضو دے اتے مڑ وضو کرنے آنا انجے جی میں نور دے اتے مڑ نور چاڑ چھڑیا جیڑی شے غلاف وچ لپٹی ہوئے ان دے اتے گھٹا نہیں چڑھتا وضو غلاف وجود انسانی دا وضو غلاف وجود انسانی دا جدو انسان وضو کر لے وہ سمجھا کرو غلاف ہو گیا تا اللہ فرمایا میرے کو آنے تو وضو کر کے آنے پلید نہ لہذا سارے سنگی اگر جادو ٹونے تو بچنا چاندے ہو تو پیران کو جان تو بھی بہتر ہے کہ پاجی وضو کریا کرو با وضو رویا کرو تاکہ توڑا جسم پاک تو رسول اللہ نے فرمایا وضو پیشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہیں سی کرنا اس واسطے ان قبر اچ عذاب ہو رہے ہیں چھوٹی جی بندے دی مسٹیک ہے تے دنیا تے بھی عذاب ہے تے قبر اچ بھی عذاب ہے تو کیوں نہ بندہ اندے تو احتیاط کیتا روے ایسی مسلمان اسلام اچ طہارت ایسی بندے آنکو ڈنگر تھوڑے ہی بندے نو بندیاں رہنا چاہیے دے باوضو رویا کرو بڑے خیالات پاک رہن گے لو گل سنو سرکار فرماندے نے نیچ عذاب ہو رہا ہے انہیں ویکھے اے رمز دی گالے جانے میں پاجی بول بولا چوب کر گئی ہیں بول بول بڑا نانا چوب کر گئی ہاں اللہ مولانا روم نے نا ایک واقعہ لکھے مسنوی شریف ہے کہ ایک نا اتار سی جنہ دیا نا اتر آلیاں شیشیاں انہوں ایک توتی رکھی ہے وہ بڑی بول دی ہے وہ ایک دن اڈی تے انہیں وہ شیشیاں تے بیٹھی شیشیاں دے گئیاں اتر رڑ گئی شیشیاں ٹوٹ گئیاں وہ اتار نے انہوں دپھڑ ماریا
وہ توتی شروع جڑی گئی ان دے سر تو وال اٹھ گئے، وہ چپ کر گئے، وہ بولے نہ توتی۔ انہیں بڑی کوشش کی تھی بھئی یہ بولے، وہ نہیں مڑ بولی۔ ایک دن وہ پنجرے چپ کر کے بیٹھی سی تے ایک گنجا بندہ لگ گیا، وہ توتی انہوں بول کے آندھی ہے تو بھی کسی دیاں شیشیاں تے نہیں روڑیاں۔ وہ بول مولانا روم فرماتے ہیں کہ جدو بندہ کسی اپنی جنس نے بندے ویندہ ہے نا، وہ پھر مائل ہوندہ ہے کہ یار یہ میرے ورگا لگتا ہے، باجی تھوڑا جہا بول دے رہو تو ساں کہڑا شیشیاں تروڑیاں پیار ہی ہے تاڑی۔ ہاں جی اسی تھوڑا جہا مٹھا بھی کر لینے ہیں تیز بھی کر لینے ہیں، ساڑھے ہاتھ میں کنٹرول ہوندہ ہے فقیران دے ہاتھ۔ جی حضرات توجہ ہے تھوڑی، اس خچر نے جانور نے قبر دے اندر ہون والا عذاب تکیا ہے کہ قبر دے وچ کی ہے۔ اللہ نے جانور دے اندر اے صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ قبر دے اندر وے۔ اے توڑے چوی کچھ بندے ڈنگر قبرستان میں چلے کے لنگ دے ہونے نے ایسا ویکھیا تو نہیں، کیونکہ اللہ نے جانور چے صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ قبر دے اندر ویکھے، لیکن اس جانور نے قبر دے اندر ویکھے کیوں ہے رمضی؟ اس جانور نے قبر دے اندر ویکھ لیا کیوں؟ کیونکہ او دے اتے حضور سوار ہوئے لے۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی اگر میرے حضور جانور تے سوار ہون تے اللہ اس جانور نو نظرہ دیندہ ہے، میرے نبی دیاں نظرہ دا کی عالم ہوئے گا۔ اجے باجی گل مکی نہیں میری، جے میرا نبی جانور نو اتنا فیض دے سکتا ہے کہ وہ اندر بیک سکتا ہے، تو 61 سال ابو بکر حضور دے نال رہے، کتنا عرصہ 61 سالہ چ رسول اللہ نو ابو بکر دا اندر ہی نہیں دسیا با پاک ہے کہ صاف ہے۔ چار ماری بندہ سان ملے تے اسی آنے اسی بھی اندروں جان لینے ہیں، مرید آپ ساڑھا مرید ہے پیار ہے بیلی یہ چاہوں محفلہ تو بعد سانوی سیان ہو جاندی ہے بندہ کی میں دے 61 سالہ چ رسول اللہ نو ابو بکر دی سیان ہی نہیں ہوئی، وہ یہ مسلح تے کھلارا نڑا ہے کہ نہیں؟ جی سمجھ آئی کہ نا اللہ والو اے تے سیدھا اعتراض ہی حضور تے مولانا پتہ ہی کوئی نہ بندے نال رکھن والے نعوذ باللہ کیڑے یہ کوئی صدیق اکبر تے اعتراض کردا ہے تے اعتراض حضور تے بھائی 61 سال نال رکھ کے بھی سیدھا بھی کوئی نہ ہوئے انہیں تے اندروں ویکھے انہیں بھی کوئی نہ ہے کیویں دا حالانکہ وہ جڑے خچر تے سوار ہو جان نظراں تے انہاں دیاں بھی تیز ہو جان۔ کیوں گل دی سمجھ آئی ہوئے کہ کوئی تے جے محمد عربی نو سیان نہیں ہوئی تے بھائی آسان کی میں سیان ہو گئی؟ ساڑھے کانے کون پھوک گیا بے روحان دارہ مہینہ ہے صحیح، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ عزیزہ نے دی وقار میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے نوٹ فرما لینا، میرے حضور قبر دے اتے ہون قبر دے اندر تک لیندے نے، حضور قبر وچ ہون قبر تو بار تک لیندے نے۔ عزیزاں دی وقار ایک ہی دام بنیا ہویا کہ جس پاسے میں ٹر جاوا سرکار نظری رکھ دے مدینے وچی ہر ایک دی خبری رکھ دے۔ اے مدریا یہ وہ دو سان بجا لے انہیں تو سواد بڑھنا من جانے پیدا ہوندہ ہے، من جانے پیدا ہوندہ ہے، مارے کھاڑے پہ جاندے ہو پترا ہاں چاس نہیں بڑھنی ہوئی جدو تو آنا ہے ہوا ہو جدو اسی آکھیے آوئے چاس ہو تو بڑھنی
جدو تسی آکھنا ہے آؤ جو نہیں بڑھنا آپ بھی بد مزہ ہونا ہے تو سان بھی کرنا ہے توجہ ہے کہ کوئی اتر کام ہوئے جڑا سواد نہ روے کہ بے سوادی دی کیڑی لوڑ توجہ ہے عزیزان علی وقار یہ دے اتے ایک حدیث پیش کرنا مشکات وچ موجود ہے جدو حضور اماں عائشہ دے حجرے وچ دفن ہوئے نا تو اماں جی پردہ نہ کر دے حجرے وچ پھر حضرت ابو بکر دفن ہوئے تے اماں جی تامی پردہ نہ کر دے جدو حضرت عمر اندر دفن ہوئے تے اماں جی پردہ کرنے لگا تو کسی نے سوال کیتا ماں جی اگے تسی پردہ نہ کر دے ہن حجرے وچ بھی پردہ کر دے یہ کی وجہ ہے تو فرمایا پہلے سن میرے شوہر بیوی دا اپنے خامن تو پردہ نہیں ہوتا دوجے سن میرے والد بیٹی دا باپ تو پردہ نہیں ہوتا ہن تریجے عمر آئے نے تے میں عمر تو پردہ کرنی ہے بندے آندے نے دے وچ پردے دی اہمیت میں کیا ہے لیکن پردہ کریدہ ہوندے تو ہے جڑا ویندہ پیا ہوئے یہ دا مطلب ہے اماں جی سانے عقیدہ دے گئے نا بھئی بامیں سائیں قبر ویچ جے انہاں نو بارو دستا جے عزیزان علی وقار آنکھیں بیٹھے نے مدینے وچی بیٹھے نے دل فرش پر ہے تیری نظر سرش تک ہے تیری گزر بالا کو تو ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں بیٹھے نے اللہ اکبر میرا اللہ فرما دے انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم جو ٹواٹے اندر میرا نبی او بھی جان دے جو ٹواٹے گھراں وچ میرا نبی او بھی جان دے یہ جڑی آیت پڑھی او دا بھی ذمہ داراں جڑا ترجمہ پہ کرنا او دا بھی ذمہ دار اللہ فرما دے سونا نبی اعلان کرو انبئکم بما تاکلون جو تسی کھا کے آئے ہو میں او بھی جاننا وما تدخرون فی بیوتکم جو گھراں وچ بچا کے آئے ہو میں او بھی جاننا اے اللہ والو نبی ہوندے ہی ہوئے جڑا اندر دران جان دا ہوئے نبی ہوندے ہی ہوئے جڑا اندر دران تو میں کیویں آکھاں حضور نو ابو بکر دی سیان نہیں ہوئی توجہ نہیں کیتی گل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے بابا جی اللہ میں ٹھیک ہے جڑا بندہ گال سونی کرے وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے توجہ ہے پتر ہر وقت نماز یاد نہ کیتا کرو نماز پڑھیا کرو کچھ بندے کربلا چ بھی آندے ایسی دیگر پڑھنی ہے ٹھو کرو گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں کربلا وچ بھی بندے آندے ٹھو کرو سی نماز پڑھنی ہے ٹھو کیڑی گل دی کہ جڑا سید نے انہاں دا کام ٹھو مکاو سی نماز ال جانا تو جڑے اصل نماز نے انہاں نے شہید کر کے نماز ال جان دی کتنی جلدی آئی بندے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں اس سجنوں نماز پڑھیا کرو میں نہیں آندہ نہ پڑھیا کرو نماز تے پڑھنی ہے میں آگے بھی تو نہیں دسیا نماز پڑھیا کرو میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھ دے اللہ تو انت میں پڑھن دی توفیق